أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت چلایا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتوں سے نوازا تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں جو ہے وہ دکھلائیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بے شمار طریقے اختیار کیے ہیں۔ انہی میں سے ایک طریقہ قصص، واقعات کو بیان کرنے کا ہے۔ واقعات کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بتلاتے ہیں کہ ان سے بہت سارے سبق ملتے ہیں، بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں اور بہت ساری عبرتیں ملتی ہیں۔ جیسا کہ پچھلے خطبات میں کئی مواقع پہ میں بے شمار واقعات جو ہے وہ ذکر کر چکا ہوں۔ آج کا بھی خطبہ جمعہ جو ہے وہ ایک عظیم واقعے کے بارے میں ہے جسے اسراء اور معراج کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا ہے اور اس کی ڈیٹیل اور تفصیل حدیث پاک میں بڑی صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ اسراء اور معراج کا واقعہ، اس کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی نشانیاں دکھلانا تھا اور ہمیں بھی اپنی نشانیاں دکھلانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بھی بے شمار نشانیاں دکھائیں۔ اسی آیت میں ذکر کیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ ہم نے یہ اسراء اور معراج کا معاملہ اس لیے کیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عظمت کی، اپنی قدرت کی اور اپنے کارخانہ حیات کی کچھ نشانیاں اور کچھ جھلکیں جو ہم کو دکھلائیں، اور پھر آپ کے ذریعے سے یہ معاملات امت تک جو ہے وہ پہنچ جائیں اور وہ بھی ہماری قدرت کے کارنامے کو دیکھیں اور سمجھیں اور پھر اس کی روشنی میں اپنی ہدایت کو جو ہے وہ اپنی رہنمائی کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اسراء اور معراج یہ دو لفظ ہیں۔ اسراء باب افعال کا صیغہ ہے، اسرا یسری، اسرا سے، اس کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت چلنا۔ اسرا چلایا، سرا یسری چلانا، اور اسرا یسری بعض کہتے ہیں سرا یسری کا معنی چلنا اور اسرا یسری کا معنی چلانا، اور بعض نے کہا دونوں کا معنی چلانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چلایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ اسراء کا معنی رات کے وقت جو ہے وہ سفر کرنا اور چلنا اور چلانا۔ معراج عرج یعرج سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے چڑھنا۔ معراج اس میں آلہ ہے، یعنی چڑھنے کا آلہ، چڑھنے کی مشین، سیڑھی۔ سیڑھی کو ہم کہتے ہیں یہ چھت تک چڑھنے کا ذریعہ ہے، آلہ ہے۔ تو گویا کہ معراج چڑھنے کے آلے کو بولتے ہیں، وہ چیز جس کے ذریعے سے آپ کو چڑھایا گیا۔ یہ دو لفظ ہیں، دونوں کا معنی جدا جدا ہے۔ اسراء کا معنی رات کے وقت چلنا اور معراج کا معنی اوپر کی جانب چڑھنا، لیکن دونوں معاملات ایک ہی رات میں پیش آئے، اس لیے دونوں کے اوپر ایک لفظ بول دیا جاتا ہے۔ معراج کا واقعہ اسی میں اسراء بھی آ جاتا ہے، اسراء کا واقعہ اس میں معراج بھی آ جاتا ہے، تو دونوں چیزیں شامل ہیں اور ایک ہی رات میں ہوئی۔
بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دو علیحدہ علیحدہ اوقات میں ہوئے، ایسا نہیں ہے، دونوں واقعات ایک ہی رات کے اندر جو ہے وہ پیش آئے. یہ اسراء اور معراج کا لفظی معنی ہے. دوسری بات، اسراء اور معراج ایک عظیم معجزہ ہے. معجزہ وہ بھی عجز یعجز سے عاجز آ جانا، اور اعجز یعجز کا کسی کو عاجز کر دینا. یہاں پہ معجزہ ہے اسم فاعل کا صیغہ، عاجز کر دینے والا، یعنی لوگ اس طرح کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہیں، ایسا کام کرنے سے عاجز ہے، وہ نہیں کر سکتے ہیں، اسے معجزہ کہتے ہیں. وہ کام جو لوگوں کو عاجز کر دے، لوگ اس جیسا کام نہ کر سکیں. معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھ پہ صادر کرتے ہیں، اور لوگ اس جیسی نظیر اور اس جیسی مثال یا اس جیسا کام جو ہے وہ کر کے نہیں دکھا سکتے. یہ لفظی معنی معجزے کا. اور یہ اسراء اور معراج ایک عظیم معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں، سب کو کوئی نہ کوئی معجزہ جو ہے وہ عطا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کو میں نے ذکر کیا، لاٹھی جیسا معجزہ عطا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہاتھ پھیرتے تھے، بیمار بندہ تندرست ہو جاتا، مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتا. اور اسی طریقے سے صالح علیہ السلام کو اونٹنی جیسا جو ہے وہ معجزہ دیا. اونٹنی نکلی پہاڑ کے اندر سے، اور پھر اس کی خوراک اور اس کے پانی کا معاملہ یہ تھا کہ چشمے سے یا کنویں سے ایک دن میں وہ سارا پانی پی جاتی. پوری قوم دوسرے دن میں پانی پیتی، اور یہ اونٹنی جو ہے وہ ایک ہی دن میں پانی پی جاتی. یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی کے ہاتھ پہ صادر کرتا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ نبی جو ہے وہ سچا نبی. یہ اسراء اور معراج بھی ایک عظیم معجزہ ہے جس کی نظیر سابقہ انبیاء میں نہیں ملتی ہے. وہ کیا معجزہ ہے کہ مختصر سے وقت میں، تھوڑے سے لمحات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی رات کے اندر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر پہلے آسمان، پھر 7ویں آسمان تک، اور پھر سدرۃ المنتہا تک، اور پھر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات تک، یہ سارا سفر کروایا. اور پھر رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے واپس آپ کے گھر میں چھوڑ دیا. یہ معجزہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ تقریباً اس زمانے کے اعتبار سے کم از کم 40 دن کا سفر ہے. اونٹوں کے اوپر قافلے کی شکل میں 40 دن میں انسان کم از کم جو ہے وہ سفر کرتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت کے اعتبار سے ایک رات کے اندر یا رات کے کچھ لمحات کے اندر اللہ نے کروا دیا. یہ معجزہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک رات میں یہ سفر ہو سکتا ہے، تصور نہیں کر سکتے تھے. یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ نے فوراً آپ کی تکذیب کر دی، فوراً آپ کو جھٹلا دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ مذاق اڑانے لگے کہ ایک رات میں لو، یہ اس نے نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ ایک نیا لطیفہ سنا دیا ہمیں. رات میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی کو معجزہ کہتے ہیں. اسی کو معجزہ کہتے ہیں جو ہم دکھاتے ہیں. بندہ خود نہیں دیکھتا، بندہ خود دیکھنا چاہے تو بہت کچھ دیکھ لے. یہ ہم دکھاتے ہیں، جب دکھانا چاہتے ہیں تو دکھا دیتے ہیں، جس وقت نہ دکھانا چاہیں نہیں دکھاتے. یہ معجزہ اور کرامت میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا، یہ اللہ کے ہاتھ میں، کسی نبی اور کسی ولی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ بہت ہی پتہ کی بات ہے اور ہمارے عقیدے اور نظریے کی بات ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ معجزہ نبی کی نعوذ باللہ من ذالک جیب میں ہوتا ہے. سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، وہ جیسے جیتا تھا نکال کے لوگوں کو دکھا دیتا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہے دکھا دیتا ہے، جب نہ دکھانا چاہے نہیں دکھاتا. مشرکین مکہ نے 13 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیفیں دکھائی، شدید تکلیفیں دی، مارا، پیٹا، گالیاں دی، جادوگر کہا، لیکن کوئی زیادہ نشانیاں نمودار نہیں ہوئی. ایک موقع پر چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، اور اس کے بعد جو ہے یہ اسراء اور معراج کا معجزہ، اور پھر قرآن مجید کا معجزہ. یہ معجزے آپ کو عطا کیے. لیکن درمیان میں مشرکین مکہ کے ساتھ معاملات میں کوئی زیادہ نشانیاں اور کوئی زیادہ معجزے جو وہ ظاہر نہیں ہوئے. وگرنہ آپ چاہتے
تو کتنے معجزے دکھا دیتے اور لوگوں کو جو ہے وہ قائل کر لیتے، لیکن ایسا نہیں، اللہ کے فیصلے غالب۔ کرامت بھی ایسے ہی پیر کی اور ولی کی جیب میں نہیں ہوتا، جب چاہے وہ نکال کے دکھا دے۔ کرامت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جب چاہے وہ ولی کے ہاتھ سے صادر کر دیتا ہے، جب چاہے نہ صادر کر۔ غزوہ احد میں نبی بھی موجود ہیں اور امت کے بہترین اولیاء بھی موجود ہیں، لیکن کوئی معجزہ اور کوئی کرامت صادر نہیں ہوتی۔ 1000 کا لشکر، 313 منافق نکل گئے، 700 کا مقابلہ ہوا، شروع میں فتح ہوئی اور بعد میں شدید مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا، 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہو گئے، ظاہری طور پر مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، عثمان بھی موجود ہیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سب موجود ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی کرامت اور کوئی معجزہ جو ہے وہ صادر نہیں ہوتا، کوئی کرامت اور کوئی معجزہ صادر نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو دشمن بھاگ نہ سکتے، سب وہاں پہ ختم ہو جاتے اور مسلمانوں کو نقصان نہ اٹھانا پڑتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں یہ معجزہ اور کرامت میرے پاس، میں جب دکھانا چاہوں کسی ولی کے ہاتھ میں صادر کر دوں، نہ دکھانا چاہوں تو نہیں دکھاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ظاہر فرمایا، یہ معجزہ ہے جو آپ کو اسراء اور معراج کی شکل میں جو ہے وہ عطا کیا گیا۔ اس کے بعد معجزے کے مسائل میں یہ اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ بیداری کی حالت میں دیا جسم اور روح سمیت، یا صرف روح کو کروایا، جسم نہیں گیا، آپ کی روح چلی گئی، 1 منٹ کے لیے جسم سے روح نکلی اور وہ چلی گئی اور سارے معاملات روح طے کر کے واپس آ گئی۔ یا تیسرا قول بھی موجود ہے کہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا۔ نہ خواب والی بات صحیح ہے اور نہ ہی روح والی بات صحیح ہے، بلکہ آپ کو جسمانی اور روحانی دونوں سمیت، جسم اور روح سمیت جو ہے یہ معجزہ کروایا گیا، دکھایا گیا۔ اس لیے کہ معجزہ بنتا ہی تب ہے، روح کا آنا اور جانا کوئی ناممکن شے نہیں ہے۔ روح ہم جانتے نہیں وہ کیا چیز ہے، غیب کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ غیب کے معاملات میں جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ ہم نے وہ روح دیکھی نہیں، وہ کیسے آتی ہے، کیسے جاتی ہے، ایک لمحے میں آسمان سے زمین پہ آ جاتی ہے اور انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، اور ایک لمحے میں جسم سے نکل کر آسمانوں پہ چلی جاتی ہے، اس کے معاملات کا ہمیں نہیں لگتا۔ لہذا یہ معجزہ روح روحانی نہیں ہے، اور خواب والا معاملہ خواب والا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر خواب کی بات ہوتی تو ابو جہل اینڈ کمپنی کبھی آپ کے اوپر اعتراض نہ کر، وہ کہتا ہے خواب تو ہمیں بھی آ جاتا ہے، تو رات رات آسمان سیر کر رہا ہے، ہم تو آسمانوں سے اوپر سیر کر لیے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ خواب والا معاملہ تو کسی کو بھی نظر آ سکتا ہے، کوئی بھی کچھ دیکھ سکتا ہے اور دعویٰ کر سکتا ہے۔ اصل معجزہ یہی ہے کہ آپ کو بیداری کی حالت میں جسم سمیت اور روح سمیت کروایا گیا۔ کئی دلیلیں موجود ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہی آیت ہے، سبحان الذی اسری۔ لوگوں، اللہ پاک ذات ہے جس نے اپنے بندے کو خواب دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کی جا رہی، تعجب کا صیغہ استعمال کیا جا رہا خواب کے اوپر۔ خواب تو ہر بندے کو آتا ہے، مسلمان کو بھی آتا ہے، کافر کو بھی آتا ہے، اچھے آدمی کو بھی آتا ہے، برے آدمی کو بھی آتا ہے، اس میں سبحان ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اہل علم نے کہا سبحان کا لفظ اس وقت ذکر کیا جاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بہت بڑی شے ذکر کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ کہا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی جسم سمیت اور روح سمیت۔ لہذا سبحان کا لفظ جو ہے یہ بیداری کی حالت کے اوپر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے۔ دوسرا لفظ عبدی کا لفظ ہے، اپنے بندے کو سیر کروائی، اپنی روح کو سیر نہیں کروائی۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اپنی روح اس کے جسم میں ڈال دی، وہاں پہ روح کا ذکر کیا گیا، عبد کا ذکر نہیں کیا گیا۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، اللہ نے روح کو اپنا کلمہ قرار دیا، وہاں پہ کلمہ کہا گیا، عبد نہیں کہا گیا، یہاں پہ عبد کہا گیا۔ کہتے ہیں عبد جو ہے یہ روح اور جسم دونوں چیزوں کا نام، اکیلی روح کو عبد نہیں کہا جاتا، خواب کو جو ہے وہ عبد نہیں کہا جاتا۔ لہذا یہاں پہ جو ہے وہ جسم اور روح دونوں چیزیں مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو سیر کروائی اور بیداری کی حالت میں کروائی، وگرنہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ تب بنتا ہے جب بیداری کی حالت میں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کیا ہو۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے بھی منقول ہے، فرمایا ہی رؤیا عین، رؤیا عین التی اوریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ آنکھوں کا دیکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دکھایا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عباس خود بتلاتے ہیں کہ یہ آنکھوں کا رویہ ہے، آنکھوں کا دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ سارے مشاہد جو ہے وہ آپ کو دکھائے۔ بے شمار دلیلیں موجود ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ جن سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ یہ خواب کا معاملہ نہیں ہے، یہ روح کا معاملہ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم کا اور آپ کی روح دونوں کا معاملہ ہے، آپ کو لے جایا گیا۔ جیسا کہ حدیث میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں یا حجر میں سویا ہوا تھا بیت اللہ میں، اچانک میرے پاس جو ہے وہ فرشتہ آیا، مجھے جگایا، اور پھر جو ہے مجھے جو ہے وہ سینہ چاک کیا گیا، اور پھر آگے سفر جو ہے وہ کروایا گیا۔ سے آگے بات چلاتے ہیں، یہاں پہ ضروری ہے یہ اسراء اور معراج کب واقعہ پیش آیا؟ یہ کل یا پرسوں 27 رجب جو ہے وہ گزری ہے، بہت سے لوگوں نے جو ہے اس کو اسراء اور معراج کی رات کا واقعہ جو ہے قرار دیا کہ یہ تاریخ جو ہے وہی ہے جس میں اسراء اور معراج کروایا گیا۔ یاد رکھیے تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پہلا قول یہ نظر آتا ہے کہ بعض علماء نے کہا اسراء اور معراج نبوت والے سال پہلے سال ہی آپ کو کروا دیا۔ ایک قول یہ، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، نبوت کے 5ویں سال اسراء اور معراج کروایا گیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، نبوت کے 10ویں سال کروایا گیا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ نہیں، 12ویں سال کروایا گیا۔ اور 5واں قول ہے کہ نہیں، نبوت کے 13ویں سال، جس سال آپ نے ہجرت کی ہے، ہجرت سے کچھ لمحات پہلے آپ کو اسراء اور معراج کروایا۔ یہ 5 قول مؤرخین نے ذکر کیے ہیں، شارحین نے جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے اس کی تاریخ اور ڈیٹ جو ہے وہ فکس نہیں ہے جیسا کہ ہم نے بنا لی۔ 27 رجب ہونا تو یہ بہت دور کی بات ہے، اس میں سال ہی کنفرم نہیں کہ کون سے سال آپ کو اسراء اور معراج کروایا گیا، اس لیے کہ تاریخ کے ساتھ کوئی خاص معاملہ شریعت کا منسلک ہی نہیں تھا، یہ تو ہم نے منسلک کر دیے۔ بہت سارے معاملات اس تاریخ کے ساتھ ہم نے منسلک کر دیے، وگرنہ شریعت نے کوئی اس کے ساتھ کوئی معاملہ منسلک نہیں کیا، کسی بھی رات میں ہو گیا۔ لیکن افسوس کہ آنے والے وقتوں میں آہستہ آہستہ اس رجب کے مہینے میں بے شمار بدعات جو ہے وہ شروع کر دی۔ پچھلے جمعے میں بتلانا چاہتا تھا لیکن وقت تھوڑا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں نے ذکر کیا، ان کا بھی جو ہے وہ گٹھ جوڑ کیا جاتا ہے۔ 22 رجب کو جو ہے وہ کنڈے بنائے جاتے ہیں، کنڈے بھی نکالے جاتے ہیں، وہ پکا کر تقسیم کیے جاتے ہیں، حالانکہ اس دن صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی وفات اور ان کی شہادت کا دن ہے، ان کی وفات کا دن ہے، اور دوسرے حضرات وہ خوشی مناتے ہیں، اور ہم مسلمان جو ہیں ان کی خوشیوں میں شریک ہو کر نام دیتے ہیں ایصال ثواب، یہ صدقہ خیرات ہے جی، کنڈے ڈالو جی، یہ ثواب ملتا ہے۔ صحابی کی خوشی پر، صحابی کی وفات کے اوپر خوشی منانے کے اوپر ثواب ملتا ہے، یہ بدعات رجب میں سے۔ اسی طرح اس بدعات رجب میں سے یہ بھی شامل ہے کہ یہ 27 رجب کو اسراء اور معراج ہوا، آج کی رات خوب عبادت کرنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، رات کو خصوصی نوافل پڑھنے چاہیے، ساری رات جاگنا چاہیے۔ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس رات کے اندر تہجد پڑھنا، نوافل پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا اور اسپیشل جو ہے وہ نیکی کے کام کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت، کسی صحیح حدیث۔ اگر ایسا ہوتا، یہ مہم دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تاریخ اسلام میں بہت اہمیت والا دن ہے، معجزہ ہے۔ قرآن مجید کی جس دن پہلی وحی نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھا گیا، آپ کو خاتم النبیین بنایا گیا، سید الرسل بنایا گیا، وہ خوشی کا دن نہیں ہے؟ وہ کون سا دن ہے؟ کسی مسلمان سے پوچھ لیجئے، شاذ و نادر یا کوئی بندہ بتلا سکے وہ کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، وہ کون سا سال ہے۔ خوشی منانا تو بڑی دور کی بات، کوئی مسلمان نہیں مناتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یار دوستوں نے جہاں پہ جی چاہا وہاں پہ یہ پروگرام بنا لیے۔ غزوہ بدر اتنا اسلام کے اندر خوشی کا دن ہے جس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، حق اور باطل کو درمیان فرق کرنے والا دن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوم الفرقان کا لقب اس کو عطا کیا، لیکن کون سا دن ہے بہت چند لوگوں کو پتا ہوگا، اور جن کو پتا ہے کوئی جشن نہیں مناتا، کوئی اس رات کی اسپیشل جو ہے وہ عبادت نہیں کرتا،
17 रमजान, 27 को नहीं लोग करते, 17 को क्या करना है? ताक रातें जो है उनमें जो है वो बाजार की जीनत बनते हैं लोग मुसलमान, और रातों को जो है वो सैर सपाटे करते हैं और शॉपिंग करते हैं। उस रात में एहतमाम नहीं किया जाता जितना एहतमाम जो है ये रजब की रात में जो है वो किया जाता है। ये साबित ही नहीं है। अगर ये चीजें साबित होती तो तारीख इस्लाम में जितने अहमियत वाले दिन हैं, फतह मक्का का दिन, उस दिन कौन से जो है वो जश्न मनाए जाते, कौन सी इबादत की जाती है? तारीख इस्लाम हमारी खुशियों से भरी पड़ी है, लेकिन हर रात का इह्या करना और रात में इबादत करना ये शरीयत से साबित नहीं है। इसलिए काम वही करना चाहिए जो शरीयत से साबित है। जो शरीयत से साबित नहीं है वो नहीं करना चाहिए। वो हमारी कामयाबी का और नजात का जरिया नहीं बन सकता, उल्टा हमारे लिए तबाही और बर्बादी का जरिया बन सकता है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह का ये कौल मैंने कई दफा जिक्र किया है, मन इब्तदा बिदअतन यराहा हसनतन फकद ज़अम अन्न मुहम्मदन कद खान रिसाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जो दीन में नया काम ईजाद करता है, वो काम जो शरीयत में साबित नहीं है वो काम करता है दीन समझकर, सवाब समझकर, दुनिया का काम नहीं। दुनिया का जो मर्जी काम आप करना चाहें करें, अगर हलाल है तो कर सकते हैं, दीन समझकर करना। पंखे के नीचे नमाज पढ़ो तो 10 नमाजों का सवाब, बगैर पंखे के नमाज पढ़ो तो 1 नमाज का सवाब। ये हदीस में नहीं आया। अगर कोई आदमी ये कहता है पंखे वाली नमाज पढ़े तो 10 नमाजों का सवाब मिलता है, या इसको उलट कर लें, पुराने जमाने में पंखे नहीं होते थे, बगैर पंखे के पढ़े तो 10 नमाजों का सवाब, पंखे के साथ पढ़े तो 1 नमाज का सवाब। ये बिदअत, ये बिदअत है। ये अपनी तरफ से बनाया गया, दीन के अंदर जो है इजाफा कर लिया गया। बयानी इसी तरीके से हर वो नेकी का काम जिसे हम सवाब समझकर करते हैं और वो शरीयत में मौजूद नहीं है, वो बिदअत, वो नया काम। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जो आदमी दीन में नया काम ईजाद करता है और उसे ख्याल करता है ये बहुत अच्छा है। आमतौर पर लोग कहते हैं क्या हर्ज क्या है, ये नेकी का काम ही है, आपको नेकी भी वारे नहीं, आप क्यों जल जाते हैं, नेकी से क्यों घबरा जाते हैं, हम नेकी का काम ही तो करते हैं। वो काम नेकी का नहीं हो सकता जो काम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, जो आपके सहाबा ने नहीं किया, वो काम कभी नेकी का हो ही नहीं सकता। साबित करे कोई माई का लाल आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी कौल जो है वो 13 नबूवत का है, मदीना में आपने 10 साल जिंदगी गुजारी, 10 साल में एक मर्तबा भी इसरा और मेराज वाली रात में आपने इबादत की हो, लाइए कोई आदमी सबूत ले आए। खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक ने एक रात में इबादत की हो, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने की हो, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने की हो, अली मुर्तजा ने की हो, बल्कि बनु उमैया बनु अब्बासिया ने की हो, नहीं मिलेगा तारीख में। ये बहुत बात की बात है, ये चीजें जो है वो साबित कर दी गई और रिवायात में कुछ में मौजूद है, लेकिन सब ज़ईफ रिवायत हैं, कोई सही और काबिल एतबार जो है वो रिवायत मौजूद नहीं है। इसलिए ये मुअज्जा जरूर है, लेकिन इस रात की तायीन ही नहीं, तारीख के एतबार से इस रात की तायीन ही मौजूद नहीं है। तो जब तायीन मौजूद नहीं है तो इस रात में इबादत करना जो है वो हमारे लिए बाइस अजर व सवाब जो है वो कैसे बन सकता है। इसलिए याद रखिए, दीन किताब व सुन्नत का नाम, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों किताबुल्लाह में मौजूद है जरूर करो, सुन्नत रसूल में मौजूद है जरूर करो, लेकिन अगर दोनों चीजों में मौजूद नहीं है उस काम के करीब जाना हमारे लिए तबाही और बर्बादी का जरिया। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जिसने दीन में कोई नया काम ईजाद किया फिर उसे वो अच्छा समझता है, फकद ज़ामा, उसका ख्याल ये है, उसका नजरिया ये है, अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद खान रिसाला, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत और रिसालत लोगों तक पहुंचाने में नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खयानत की है। ये नेकी का काम था, आपने नहीं बतलाया, आज हमें पता चला है ये नेकी का काम है। ये कुल 47वां तीजा, ये रस्म चहलम, ये सारा बर्थडे, ये सारे रसूमो रवाज है, इसका हमारी शरीयत से कोई ताल्लुक, दूर का भी ताल्लुक नहीं है, इसका दूर का भी ताल्लुक नहीं। ईसाले सवाब साबित है लेकिन उसको रस्म कुल नहीं कहते, ईसाले सवाब साबित है लेकिन उसको तीजा और सातवां नहीं कहते।
जब करना चाहे आप खामोशी से कर दीजिए। अपनी मैयत की जानब से आप सदका खैरात करना चाहते हैं, वजीर आजम और सदर को बुलाकर रस्में कुल ना अदा करें। सदका वजीर आजम और सदर को नहीं लगता, गवर्नरों को नहीं लगता, MNA और MPA को नहीं लगता, लेकिन हम रस्में कुल और साता और तीजा करते हैं। किसको बुलाते हैं? चौधरियों, नवाबों को, बड़े लोगों को। ये इसाले सवाब नहीं है। इसाले सवाब क्या है? 10 लाख रुपए निकालें, खामोशी से वालिद की जानब से मस्जिद को दे, ये पैसे मस्जिद में लगा, अपने ज़हन में रखें, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं। या अल्लाह ये मैंने अपने बाप की तरफ से दे दी, या अल्लाह ये मैंने अपनी माँ की तरफ से दे दी। किसी गरीब का इलाज करवा दें, या अल्लाह ये मैं अपने बाप की तरफ से सदका कर रहा हूं, ये गरीब का इलाज उसकी जानब से। या अल्लाह ये मेरी माँ की जानब से फलां गरीब का मकान नहीं बना हुआ, मैं उसको मकान बना के दे रहा हूं। ये इसाले सवाब खामोशी से कर दें। उसमें पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, 1000वें दिन की कोई कैद नहीं। जब आप करना चाहें कर दें, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये इसाले सवाब, ये रसूमात इसाले सवाब नहीं है। ज़िम्नन बात आगे मैंने जिक्र कर दी है। बात कर रहा था कि ये मुआज्जे की रात में इबादत करना ये शरीयत से साबित नहीं है। रोजाना तहज्जुद पढ़ते हैं, मुआज्जे वाली रात में भी पढ़ लें, कोई मसला नहीं, लेकिन बाकी दिनों में नहीं करते, इस रात में करें, ये दुरुस्त नहीं। ये थी तारीख का मामला जो मैंने तारीख के हवाले से जिक्र किया है कि 5 या बल्कि इससे भी ज्यादा कुछ अकवाल मौजूद हैं। मुअर्रिखीन किसी तारीख पे मुत्तफिक नहीं है। अलबत्ता बाज लोगों ने 27 रजब का भी जिक्र किया है, बाज लोगों ने जिक्र किया है कि 27 रजब भी उसमें आती है। अगर तय भी हो जाए तब भी इबादत करना शरीयत से जो है वो साबित नहीं है, लिहाजा इस रात में कोई इबादत नहीं करनी चाहिए। आइए उसके बाद आगे चलते हैं। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। पाक है अल्लाह तबारक व तआला जिसने अपने बंदे को रात के वक्त में चलाया। रात के वक्त में हदीस पाक में सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायात के अंदर डिटेल मौजूद है। आप फरमाते हैं मैं हतीम में सोया हुआ था, हिजर में सोया हुआ था, फरिश्ता आया मेरे पास, मुझे जगाया और मेरा सीना चाक किया, शक्के सदर हुआ। कहते हैं ये दूसरी मर्तबा शक्के सदर। पहली मर्तबा आप जब पैदा हुए और हलीमा बनी सादिया में चले गए, वहां पे खेल रहे थे बच्चों में, उस वक्त शक्के सदर हुआ। और फिर उसके बाद आपको जब मेराज और इसरा करवाया गया, उस वक्त शक्के सदर हुआ। उस वक्त शैतान का हिस्सा निकाल दिया गया। इस वक्त मजीद आपके दिल को साफ कर दिया गया। क्यों? आसमान से मलाए आला की जियारत के लिए जाना है, अंबिया की जियारत के लिए जाना है, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करनी है। उसके लिए दिल जितना ज्यादा साफ होगा उतना ही कम है। आज हम सोचते हैं नमाज में लज्जत नहीं आती, मजा नहीं आता, इबादत तो करते हैं लेकिन दिल नहीं लगता। जब दिल जो है वो अलैशों से भरा हुआ हो, गंदगी और नजासत से भरा हुआ हो, कीने से, हसद से, नफरत से, बोहतानों से भरा हुआ हो, झूठ और खयानत से भरा हुआ हो, तो वहां पे इबादत में मजा कैसे आएगा? ये सबक हमें दिया गया। लोगों, मेरा नबी पहले भी पाक और साफ है, मैंने उनको पाक और साफ ही पैदा किया है, लेकिन मजीद उनको पाक और साफ कर दिया गया। तुम्हें भी सबक दे रहा हूं। लोगों, जब तक दिल पाक और साफ नहीं होगा, इबादत में लुत्फ नहीं आएगा। इंसान जिंदगी में बेहतरीन अमाल सही तरीके से सरंजाम नहीं दे सकेगा। इसलिए अपने दिलों को पाक साफ कीजिए, निफाक से पाक साफ कीजिए, हसद से पाक कीजिए, शिरक से पाक कीजिए, बिदात खुराफात से पाक, अपने दिल को पाक कीजिए और अल्लाह ताला की मोहब्बत में लगाइए। लोगों की मोहब्बत से छोड़िए, दुनिया की मोहब्बत से छोड़िए, असल मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला की उसमें भर दीजिए। फिर आप देखिए, आप इबादत करेंगे, आपको लुत्फ आएगा, आपको मजा आएगा। मुसल्ले पे खलोते हैं, पैर सूझ जावन, ये पैर सूझेंगे, आपको भी इबादत करने में देर तक खड़े होने में मजा आएगा। इमाम साहब आपने जल्दी रुकू कर दिया, आज ही तो कुरान सुनने का मजा आ रहा था, मैं तो बड़े मजे से सुन रहा था, आप कुरान पढ़ते जा रहे थे, ऐसे जी करता था सारी रात खड़े रहे। हुआ कभी ऐसा? मेरे साथ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? कारी साहब आज खूब पढ़ते हैं आप कुरान, बड़ा मजा आया, बड़ा लुत्फ आया। ये क्यों नहीं ऐसी कैफियत पैदा होती? इसी वजह से कि हमारे दिल जो है वो पाक और साफ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दिल को पाक और साफ करके आपको भी एजाज बख्शा, उसके अंदर ईमान और हिकमत और उसके अंदर नूर जो है वो डाल दिया गया। लेकिन हमें भी सबक दे दिया गया कि लोगों, आप भी जो है वो अपने दिल को पाक और साफ कीजिए। और ये बतलाया कि लोगों, 1400 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सीना चाक करना और ऑपरेट करना
ऑपरेशन करना, ये उस वक्त दिखा दिया। उस वक्त ये चीजें मुमकिन न थी, लेकिन आज की साइंस जो है वो मुमकिन बना रही। एक इशारा था कि आप सल्लम की आमद के बाद साइंसी दुनिया का दौर आएगा। लोगों, ये साइंस सारी की सारी अल्लाह की बनाई हुई है, और तुम्हारी साइंस जहां पे खत्म होती है वहां पे अल्लाह ताला की साइंस शुरू होती है, वहां पे उसका आगाज होता है। ये देखिए आगे आगे क्या है, ये सारा साइंसी करिश्मा ही एक नजर आता है। देखने में एक साइंसी मालूमात नजर आती हैं, लेकिन तुम्हारी साइंस बहुत पीछे रह जाती है। 1400 साल कबल जब सीना चाक करके दिल निकालना और साफ कर देना और फिर वापस फिर सी देना और बंदा सही साल में रह जाना, यह तसव्वुर नहीं हो सकता था। उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने यह करिश्मा जो है वो हमें दिखाया। बातें बहुत सारी करने वाली हैं, मैं तो चाहता था कि आज ही खत्म हो जाती बातें, लेकिन बड़ी मजेदार भी हैं और बड़ी नसीहत आमोज भी हैं। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे में दोबारा जिक्र करूंगा, यहीं से बात अपनी आगाज करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी तारीख और अपनी सीरत और अपने अंबिया की जो किस्सस हैं, वाकयात हैं, उनसे जो है वो सबक हासिल करने की और नसीहतें हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।